السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سال سیکنڈ ایئر کی کتابیں جو ہیں وہ نئی آ گئی ہیں، اور آج ہم جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کی کتاب اردو کے نصاب کو ڈسکس کریں گے۔ اردو کا جو نصاب ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 7 نظمیں شامل کی گئی ہیں، 5 غزلیں ہیں اور 10 اسباق ہیں۔ انہی میں سے 100 نمبر کا جو ہے وہ پیپر بنایا جائے گا اردو کا سیکنڈ ایئر کا۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پیپر جو ہے یہ 100 نمبر کس طریقے سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سوال جو پہلا آتا ہے پیپر میں وہ آتا ہے معروضی طرز پہ، یعنی کہ معروضی سوالات، ایم سی کیوز ٹائپ۔ یہ پیپر جو ہے ایم سی کیوز والا یہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا، جس میں سے 5 نمبر جو ہیں وہ حصہ نثر میں سے آئیں گے، یعنی کہ 5 ایم سی کیوز جو ہیں وہ حصہ نثر میں سے ہوں گے، یعنی کہ اسباق میں سے جو 10 سبق ہیں ان میں سے یہ 5 جو ہیں وہ معروضی طرز کے سوال آئیں گے۔ اس کے بعد مطابقت کے متعلق ایم سی کیوز جو ہے وہ پیپر میں پوچھے جائیں گے، اور یہ 2 ایم سی کیوز جو ہیں یہ پیپر میں آئیں گے۔ اس کے بعد ہے حروف کا درست استعمال، اس کے متعلق بھی پیپر میں جو ہے وہ 3 ہمارے معروضی سوالات آئیں گے۔ اس کے بعد ہے رموز اوقاف، یعنی کہ علامات وغیرہ، ختمہ، سکتہ، یہ ساری علامات کا استعمال آپ نے کرنا ہے، اور اس کے متعلق 5 ہمارے جو ہیں وہ معروضی سوال پیپر کے اندر آئیں گے۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے امدادی افعال۔ معروضی پیپر میں امدادی افعال کے بھی 5 معروضی سوالات پیپر میں شامل ہوں گے، پیپر کا حصہ ہوں گے، اور اس طریقے سے یہ ہمارے 20 نمبر کا جو ہے وہ ایم سی کیوز طرز کا، معروضی طرز کا پیپر ہوگا۔ 5 حصہ نثر سے، 2 مطابقت کے ایم سی کیوز ہوں گے، 3 حروف پہ، 5 رموز اوقاف کے، اور 5 ہی امدادی افعال پہ۔ 20 نمبر کا حصہ معروضی ہوگا اور 80 نمبر کا ہمارا حصہ انشائیہ ہوگا۔ اب انشائیہ طرز کا جو پیپر آئے گا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہمارے پاس آئے گا انشائیہ میں، یعنی کہ سوال نمبر 2، یہ ہوگا اشعار کی تشریح۔ حصہ غزل میں سے بھی اشعار کی تشریح آئے گی اور حصہ نظم میں سے بھی۔ تو ٹوٹل اس کے جو نمبر ہوں گے اشعار کی تشریح کے وہ 20 نمبر ہوں گے۔ 10 جو ہیں وہ حصہ نظم میں سے آئیں گے اور 10 حصہ غزل میں سے۔ لیکن اس دفعہ بورڈ والوں نے جو سکیم دی ہے اس میں طلباء کی آسانی کر دی گئی ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو آپ کے اشعار جو ہیں وہ پیپر میں آئیں گے۔ تو حصہ نظم میں ہمارے پاس ٹوٹل 7 نظمیں ہیں، جن میں سے پہلی 4 نظموں میں سے ایک تو اشعار آ سکتے ہیں، دوسرا جو نظموں میں کے اشعار کی تشریح کا حصہ ہوگا وہ اگلی 3 نظموں میں سے اشعار کی تشریح کا حصہ آئے گا۔ آپ نے دونوں میں سے کسی ایک حصے کی تشریح کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو غزلوں میں سے تشریح آئے گی، 10 نمبر کی جو غزل کے اشعار کی تشریح ہوگی، غزلیں ہمارے پاس ٹوٹل 5 ہیں، تو پہلا حصہ پہلی 3 غزلوں میں سے آئے گا، اور دوسرا حصہ اگلی 2 جو آخری آپ کی غزلیں ہوں گی ان میں سے آئے گا، اور آپ نے دونوں میں سے کسی ایک حصے کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 آ جاتا ہے پیراگراف کی تشریح، یعنی کہ ہمیں جو پیراگراف دیا جاتا ہے جس میں ہم نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 15 نمبر کا سوال آتا ہے، جس میں سے سب سے پہلے تو ہم نے پیراگراف کو پڑھ کے اس کے مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اس سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے کہ پیراگراف کے سبق سے لیا گیا ہے۔ تو دونوں کے ایک نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور 1 نمبر سبق کے نام کا ہوتا ہے، اور 3 نمبر ہمیں دیے جاتے ہیں سیاق و سباق کے لیے۔ سیاق و سباق جو ہم نے لکھنا ہوتا ہے اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں، اور 10 نمبر ہوتے ہیں تشریح کے، ہم نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 15 نمبر کا سوال آتا ہے، اور اس میں بھی بورڈ نے بڑی آسانی کر دی ہے کہ ٹوٹل جو ہمارے حصہ نثر کے سبق ہیں وہ 10 ہیں۔ تو آپ کے پیپر میں 2 پیراگراف آئیں گے، ایک پیراگراف پہلے 5 اسباق میں سے ہوگا اور ایک پیراگراف آخری 5 اسباق میں سے ہوگا۔ تو آپ نے دونوں اسباق میں سے کسی ایک
दोनों पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है नसरी सबक का खुलासा। हमारे पास नसरी सबक जो है वो टोटल 10 हैं और हमारे पास जो खुलासा है वो 10 नंबर का खुलासा आता है। और ये खुलासा भी क्या होगा कि पहले 5 नसरी असबाक में से एक खुलासा आएगा और एक आखिरी 5 असबाक में से एक सबक का खुलासा आएगा। आपने उन दोनों में से किसी एक का खुलासा लिखना होता है। इसके नंबरों की तकसीम क्या होती है, 1 नंबर आपको मिलता है मुसन्नफ़ के नाम का कि वो सबक किस मुसन्नफ़ ने लिखा है, और 9 नंबर आपको मिलते हैं उसके खुलासे के। तो यूँ ये 10 नंबर हमारे मुकम्मल हो जाते। उसके बाद हमारा अगला सवाल आता है नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल। तो हमारे पास जो टोटल नज़में हैं हमारे इस निसाब के अंदर वो 7 हैं। तो नज़मों का खुलासा भी इसी तरतीब से आएगा कि पहला जो खुलासा होगा वो पहली 4 नज़मों से आएगा, दूसरा जो खुलासा होगा वो आखिरी 3 नज़मों में से आएगा, और आपने दोनों में से किसी एक नज़म का खुलासा जो है वो लिखना होगा, और साथ में शायर का नाम भी लिखना है। इसके 5 नंबर होते हैं। 1 नंबर आपको मिलता है शायर के नाम का और 4 नंबर आपको मिलते हैं उस खुलासे के। उसके बाद आ जाता है मज़मून। मज़मून हमारे निसाब में हमारे पेपर के अंदर 20 नंबर का आता है। पेपर में 20 नंबर का जो है वो मज़मून आता है, और मज़मून के लिए 3 उन्वानात दिए जाते हैं। तीनों में से किसी एक आप जो है वो मौजू पर आपने मज़मून लिखना होता है। उसके बाद जो हमारा आखिरी सवाल आता है वो आता है मकतूब निगारी या आप बीती। दोनों में से आपने कोई एक चीज़ लिखनी होती है। चाहे तो आप मकतूब लिख सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं, चाहे तो आप बीती लिख सकते हैं, और इसके भी 10 नंबर जो है वो आपके पेपर में शामिल होते हैं। और इस तरीके से ये हमारा हिस्सा इंशाइया जो है वो 80 नंबर का होता है। बड़ा ही आसान सिलेबस है, और मज़ीद इसको आसान कर दिया गया है ये बता के कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ से आपके पेपर में सवालात आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।